حامدا و مسلیا و مسلمہ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ہمیں فارسی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے کلام کو سمجھنے کی اور اچھی ہی جگہ پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار سبق ہے ماضی بعید کا، جس میں نے عرض کیا تھا کہ مساتر کو یاد کریں، مساتر یاد ہو جائیں، پھر مساتر سے نون کو ہٹاتے جائیں تو ماضی مطلق معروف بناتے جائیں، حاشیہ لگا کر ماضی مطلق مجہول بنانے، پھر ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہاتھ لگا کے ماضی قریب بنانے، ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہابو لگا کے ماضی بعید بنانے، اور ماضی مطلق مجہول کے آگے ہاں اصل لگا کے ماضی مطلق سے ماضی قریب مجہول بنانے، اور ماضی مطلق مجہول کے آگے ہاں بو لگا کے ماضی بعید مجہول بنانے، پھر ان کے شروع میں نہ لگا کر ماضی نفی بنا لے، ماضی قریب منفی، ماضی بعید منفی، ماضی قریب مجہول منفی، ماضی بعید مجہول منفی۔ تو کل یہ مصدر بتائے تھے اندوختن یعنی جمع کرنا، اب اندوختن سے نون کو ہٹائیں تو اندوخت ماضی مطلق معروف بنتا ہے، تو اس کے آخر میں ہا بو لگائیں اندوختہ بود تو ماضی بعید بن گیا۔ اس طرح پرسیدہ سے پرسید ہا بو لگائیں پرسیدہ بود، اور اس طرح خندیدہ سے نون ہٹائیں خندید اور ہا بو لگائیں خندیدہ بود، درخشیدن سے نون ہٹائیں درخشید ہا بو لگائیں درخشیدہ بود، سپردن سے نون ہٹائیں ہا بو لگائیں سپردہ بود، فہمیدن سے نون ہٹائیں ہا بو لگائیں فہمیدہ بود۔ اب اس کی اردو میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی خندیدہ بودی۔ پہلے آپ کو فارسی میں سیکھے کا پتہ ہونا چاہیے، خندیدہ بودی تو میں نے بتایا تھا آخر میں دیکھیں یا ضمیر آ گئی ہے اس کا مطلب یہ واحد حاضر ہے، اور بود آ گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ماضی بعید ہے، یعنی صیغہ واحد حاضر فعل ماضی بعید مثبت معلوم۔ اب جب یہ پتہ چل گیا پھر ترجمہ آسان ہو گیا۔ اب خندیدن کا معنی آنا چاہیے ہنسنا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ہنسا تھا، کیونکہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں تھا آئے گا، یہ ماضی بعید کی علامت ہوگی۔ تو ہنسا تھا۔ اسی طرح سپردہ شدہ بودم کا ترجمہ، میم جب آخر میں آئی پتہ چلا یہ واحد متکلم کا صیغہ، اردو میں اس کا ترجمہ میں ہے، لیکن جب مجہول میں آئے گا تو پھر مجھے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ سپردن حوالے کرنا، اور سپردہ شد یہ ماضی مطلق مجہول بنا تھا، ہاں بود لگانے سے ماضی بعید مجہول بن گیا۔ اب ترجمہ ہوگا مجھے سپرد کیا گیا تھا، مجھے سپرد کیا گیا تھا، مجھے حوالے کیا گیا تھا۔ نافہمیدہ انت، اب یہاں دیکھیں انت آخر میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ماضی بعید نہیں ہے اور نہ ہی ماضی مطلق ہے، کیونکہ انت نشانی ہے ماضی قریب کی، نون دال جمع غائب کا ہے، اس لیے صیغہ جمع غائب فعل ماضی قریب منفی، کیونکہ نہ اس کے شروع میں آیا منفی معلوم۔ فہمیدہ کا معنی سمجھنا ہے، تو یہ جمع کا ترجمہ ہوگا انہوں نے نہیں سمجھا ہے، یا ابھی انہوں نے نہیں سمجھا۔ اس طرح پرسیدہ شدہ بودید، اب جب بودید آ گیا تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ جمع حاضر کا ہے، اور جب پرسیدہ شدہ کے آگے بودید آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی بعید مجہول ہے، کیونکہ پرسیدہ شد ماضی مطلق مجہول ہے، جس کے آخر میں ہا بودید زیادہ کیا ہے، اسی کا جمع حاضر فعل ماضی بعید مجہول۔ تو پرسیدہ میں نے پوچھنا تو ترجمہ ہوگا تم پوچھے گئے تھے۔ اس طرح درخشیدہ ای، اب یہاں دیکھیں حمزہ زیر ای لکھا ہوا ہے، تو یہ رسم الخط ہے کہ ماضی قریب کا جب واحد حاضر کا صیغہ لکھتے ہیں تو ہا اور اس کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ صیغہ نہ ماضی مطلق معروف کا ہے نہ ماضی بعید کا ہے، بلکہ ماضی قریب واحد حاضر کا ہے۔ تو درخشیدن کا معنی چمکنا ہے، اب ترجمہ تو چمکا، یہ ترجمہ اس کا ہو جائے گا۔ اندوختہ بودم، جب اندوختہ بودم ہے تو میم آخر میں ہے، یعنی واحد متکلم ہے، اندوختہ بود ہے تو ماضی متکلم بود ہے تو یہ ماضی بعید ہے، یعنی صیغہ واحد متکلم
فعل ماضی بعید مثبت معلوم، اندوختہ میں نے جمع کرنا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے جمع کیا تھا، اب تھا بھی آ گیا، یہ ماضی بعید کی اردو میں علامت ہے۔ فہمیدہ شد، اب فہمید ماضی مطلق تھا، ہاشو لگا تو ماضی مطلق مجہول بن گیا، یعنی یہ نہ ماضی مطلق قریب، نہ ماضی قریب ہے، نہ ماضی بعید ہے، بلکہ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سمجھا گیا، بس۔ سپردہ شدہ بودید، اب بودید آ گیا تو یہ ماضی بعید بھی ہے، اور یا دال بتا رہا ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور شد بتا رہا ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی بعید مثبت مجہول۔ تو سپردن کا معنی حوالے کرنا، سپرد کرنا، تو تم سپرد کیے گئے تھے۔ درخشیدہ انت، یہاں انت بتا رہا ہے کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، اور الف نون دال ادھر آیا ہوا ہے، تو آپ نے پڑھا تھا کہ جب اند آئے گا تو یہ ماضی قریب کی نشانی ہوگی، اگر ماضی مطلق ہوتا تو درخشیدنت ہوتا، تو ہا است ہا انت ہا ای یہ ماضی قریب کے لیے، لہذا یہ صیغہ جمع غائب فعل ماضی قریب مثبت معلوم، تو درخشیدہ میں نے چمکنا، تو ترجمہ ہوگا کہ وہ چمکے ہیں یا ابھی وہ چمکے، دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ناخندیدہ بودم، یہ بودم بتا رہا ہے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی منفی معلوم، کیونکہ اس کے شروع میں نون بھی ہے، تو فعل ماضی منفی بعید معلوم، یعنی وہ نہیں ہنسا تھا، یہ تو ہو گیا غائب کا، اور میم ہے میں، اس کا مطلب میں نہیں ہنسا تھا، اب میم کا ترجمہ میں کریں گے، میں نہیں ہنسا تھا۔ ناخندیدہ بود، وہ نہیں ہنسا تھا، ناخندیدہ بودن، وہ نہیں ہنسے تھے، تو ناخندیدہ بودم میں نہیں ہنسا تھا۔ اندوختہ بودیم، اب بودیم پھر بتا رہا ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور بود بتا رہا ہے کہ ماضی بعید ہے، تو لہذا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی بعید معلوم مثبت معلوم، اندوختہ میں نے جمع کرنا تھا، اب ترجمہ ہوگا ہم نے جمع کیا تھا، یا میم کا ترجمہ اردو میں ہم جمع متکلم۔ پرسیدہ شدہ بودی، اب بودی بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی بعید ہے اور مثبت معلوم مثبت ہے، اور شد بتا رہا ہے یہ مجہول ہے، اور یا بتا رہا ہے واحد حاضر ہے، یعنی صیغہ واحد حاضر فعل ماضی بعید مثبت مجہول۔ پرسیدن پوچھنا، اب ترجمہ ہوگا تو پوچھا گیا تھا، یہ تھی اردو میں فارسی کا ترجمہ۔ اب آ گیا ہے فارسی بناؤ، یعنی میں نے پہچانا تھا، اب جب اردو میں ہمیں پتہ ہوگا یہ صیغہ کون سا ہے، پھر یہ ہم فارسی بنا سکتے ہیں، تو میں بتا رہا ہے یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، اور تھا بتا رہا ہے کہ فعل ماضی بعید ہے، تو اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں تھا آئے تو ماضی بعید بن جاتا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اردو میں یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی بعید مثبت معلوم ہے۔ اب ہم اس کی فارسی بنائیں گے، تو پہچاننا کی فارسی دیکھیں گے کہ اب وہ پہچاننا میں آپ دیکھیں گے کہ کون سا لفظ آتا ہے، یعنی شناختن، پہچاننا۔ اب شناختن آپ کو مصدر کا پتہ چلا تو اس سے پھر آپ شناخت بنائیں تو یہ ماضی مطلق مثبت معلوم بنے گا، اور اس کے آگے ہاں بود لگائیں شناختہ بود، تو اس نے پہچانا تھا، تو اب یہاں میں نے واحد متکلم ہے تو آخر میں میم لگائیں، شناختہ شناختم بودم، تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے پہچانا تھا، یعنی شناختہ بودم، اس طرح وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب پھر انہوں نے، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ مشق کے اندر ماضی استمراری کا ذکر کر دیا تھا، ابھی کہ ماضی استمراری کا سبق آگے نہیں پڑھا گیا، تو وہ نہیں سمجھتے تھے، تھے یہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا تھا لگا دیں، تھے لگا دیں تو یہ ماضی استمراری بنتی ہے، تو یہ وہ نہیں سمجھتے تھے یہ ماضی استمراری ہے، اس لیے ہم اسے چھوڑیں گے اور ہم اس کو یہ کر لیں گے وہ نہیں سمجھا تھا یا وہ نہیں سمجھے تھے، جمع کا بنانے وہ نہیں سمجھے تھے۔ تو پھر اب سمجھنا جو ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے فارسی میں کون سا لفظ ہے، وہ ہے فہمیدن، سمجھنا۔ اب وہ اور تھے یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو صیغہ جمع کا ہے، دوسرا ماضی بعید کا ہے،
نہیں بتا رہا ہے منفی کا ہے، یعنی صیغہ جمع غائب کا اور پھر ماضی منفی مثبت بعید. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اب فہمی سے آپ کہیں گے نا فہمیدہ بودنت، وہ نہیں سمجھے تھے. اس طرح ہم نے نہیں بھیجا تھا. اب یہاں ہم ہے تو یا میم آئے گا، یہ ہم بتا رہے کہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، اور تھا بتا رہا ہے ماضی بعید کا، اور نہیں بتا رہا ہے کہ منفی ہے. اور جب اردو میں پتہ چلا اب فارسی میں آسان ہو جائے گا. اب یہ جو بھیجنا ہے ہم فارسی میں دیکھیں کہ بھیجنے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب اس کا پتہ چلے گا پھر اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اب فرستادن، فرستادن کا معنی بھیجنا، تو فرستاد ماضی مطلق بن جائے گی. اب آپ فرستادہ بودین، اس کا ترجمہ ہم نے بھیجا تھا، اس سے پہلے نون لگا دیں نا فرستادہ بودین، ہم نے نہیں بھیجا تھا. آگے تم نے جمع کیا ہے، یہ تم بتا رہا ہے کہ صیغہ جمع حاضر کا ہے، اور ہے بتا رہا ہے ماضی قریب ہے. اب اردو میں نے بتایا تھا کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہے آ جائے تو یہ ماضی قریب ہوتا ہے. اب تم نے جمع کیا ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے اور پھر ماضی قریب مثبت معلوم کا ہے. اب جمع فارسی میں جمع کرنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے اندوختن، جمع کرنا. اب اندوخت جمع کیا، اب اندوخت کے آگے آپ اس کی ضمیر لگائیں، علامت لگائیں یا دال، تو ہاں یا دال لگائیں گے تو اندوختہ ایت، یعنی اندوختہ اس، اندوختہ ان، اندوختہ ای، اندوختہ ایت، تم نے جمع کیا ہے. تو یہ اس کی فارسی ہو جائے گی وہ چمکا. اب وہ چمکا تو یہ سب پتہ چل رہا ہے واحد غائب کا صیغہ ہے اور ماضی مطلق ہے، نہ ہے اس کے آخر میں، نہ تھا ہے، نہ ماضی قریب کی نشانی، نہ ماضی بعید کی نشانی، یہ ماضی مطلق ہے. اب جب یہ ماضی مطلق ہے تو اس کا مزہ کیا ہے؟ چمکنا. اب فارسی میں کیا ہے؟ درخشیدن، چمکنا. تو اب اسے نون کو ہٹاؤ تو خندید درخشید، وہ چمکا. تو یہ اس کی فارسی ہو گئی. تو نہیں باغا، تو نہیں باغا. اب تو بتا رہا ہے صیغہ واحد حاضر ہے، اور باغا بتا رہا ہے ماضی قریب ہے، نہ ہے نہ تھا ہے نہ تھا ہے، بس یہ ماضی قریب ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے اور منفی ہے، ماضی مطلق منفی معلوم. اب اس کے لیے باغا، تو باغے کے لیے دیکھیں یہ رمیدن باغنا، تو رمید رمیدن رمیدی، تو آپ کہیں رمیدی، اور نہ رمیدی تو نہیں باغا، تو یہ نہ لگا کر ماضی منفی بنا لی. تم نے سونپا تھا، اب تم سے بتا رہا ہے صیغہ جمع حاضر کا ہے اور تھا بتا رہا ہے کہ ماضی بعید ہے. سونپنے کے لیے فارسی کا لفظ ہے سپردن، تو اب سپرد ماضی مطلق بن گیا. تو اب آپ دیکھیں سپردہ بودید، تم نے سونپا تھا، انہوں نے تعریف کی تھی، انہوں نے یہ جمع غائب کی علامت اور ضمیر ہے، اور تھی یہ ماضی بعید کی علامت ہے. اب تعریف ستودن، تعریف کرنا، تو اب آپ کیا کہیں؟ ستودہ بودنت، انہوں نے تعریف کی تھی. میں نے نہیں پسند کیا، اب میں بتا رہا ہے متکلم ہے، پسند کیا نہ ہے نہ تھا، پتہ ماضی مطلق یہ منفی معلوم ہے، تو اب ماضی مطلق منفی بنانے. اب پسندیدن ہے، پسندیدن سے پسند دید، یہ واحد غائب کا بنا، تو پسندیدم، تو اس کے شروع میں نون لگائیں، نہ پسندیدم، میں نے پسند نہیں کیا. اور تو نے نوازا ہے آ گیا، پتہ ماضی قریب ہے، تو ہے واحد حاضر ہے. اب ماضی قریب کا بنائیں گے نواختن، نواختن سے نواختہ است، یہ ماضی قریب کا صیغہ بنا. اب یہاں تو ہے تو اس کے لیے یا آئے گا، نواختہ ای، اور نون شروع میں لگایا جائے تو پھر نفی بنے گی. یہ مثبت کیا ہے؟ تو نواختہ ای، تو نے نوازا ہے. اگر نفی ہو تو نہ نواختہ ای، تو نے نوازا نہیں ہے. ہم نے لکھا تھا، ہم جمع متکلم، تھا ماضی بعید. تو اب اس کا بنانے ہم نے لکھا تھا. اب لکھنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے. نوشتن لکھنا، اور اس سے نوشت ہے. اب نوشتہ بودیم، ہم نے لکھا تھا، یعنی بودے میں یا میم جب متکلم کیا اردو میں ہم،
وہ نہیں دیا گیا۔ اب یہاں وہ نہیں دیا گیا، نہ ہے نہ تھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ماضی مطلق ہے، بعید قریب نہیں، اس کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن گیا بتا رہا ہے کہ یہ ماضی مطلق مجہول ہے، اور نہیں بتا رہا ہے کہ یہ نفی کا صیغہ ہے۔ اب ہم وہاں ماضی مطلق مجہول پہ جائیں گے، اور دادا میں نے دینا اور دادا شد دیا گیا، تو اب ہم اس کے شروع میں لکھ دیں گے کہ نہ دادا شد، وہ نہیں دیا گیا۔ اس طرح فارسی سے ہم فارسی بنا لیں گے اردو سے، اور فارسی کی اردو کر لیں گے جب ہمیں اردو میں صیغوں کا پتہ ہوگا، اردو میں علامات کا پتہ ہوگا، پھر ہم دوسری زبان میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں اردو میں نہیں پتہ کہ میں کیا ہے، تھا کیا، اردو میں علامات کی نہیں پتہ، اردو میں ماضی کی نہیں پتہ، اردو میں ماضی کیا ہے، پھر اس لیے ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ بس فارسی میں کوئی ترجمہ کر لیتے ہیں، عربی میں کوئی ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن اب اردو سے عربی بنانا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، اور اردو سے فارسی بنانا ہو تو مشکل اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں اردو میں نہیں پتہ کہ یہ صیغہ کون سا بن رہا ہے، یہ علامت کون سی ہے، ضمیریں کون سی ہیں، اس لیے انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں اس لیے آرام آرام کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ طلبہ جو ہے اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں، اور میں دہرا رہا ہوں تاکہ مضبوطی ہو جائے۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔